السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعادة من مولى الموالي صدق الله ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الكريم وعلى آله الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور پرنور شفیع یوم النشور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس بے پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا میرے تقریر کا عنوان موضوع جو ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علم دین کی اہمیت، یہ پچھلے جمعہ بھی بیان ہوا تھا اور کچھ واقعات کچھ نقاط رہ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس جمعہ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 23واں پارہ 15ویں رکوع میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں، برابر ہیں؟ تو جواب یہی ملتا ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، اور آیت کے ترجمے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے آیت کے بعد میں نے قصیدہ غوثیہ حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حیات طیبہ میں بہت سے قصیدے لکھے، لیکن ایک قصیدہ غوثیہ بہت مشہور ہوا، آج تک اس کو قصیدہ غوثیہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس میں حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چیز بیان کی ہے۔ کیا بیان کیا ہے؟ علم کے متعلق، کہ قصیدہ غوثیہ میں وہ کہتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعادة من مولی الموالی۔ حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے متعلق، اپنے ذات کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ یعنی میں علم پڑھتا رہا، درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ قطب ہو گیا۔ سبحان اللہ، میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ میں قطب ہو گیا۔ وَنِلْتُ السَّعَادَةَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، اور تمام مولاؤں کے مولا، تمام مولاؤں کے مولا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے تمام سعادت کے خزانے مل گئے۔ تمام جتنے بھی سعادت کے خزانے ہیں، نعمتیں ہیں، تمام مولاؤں کے مولا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ ملے۔ تو دیکھیں کہ ولایت میں اگر کسی بھی ہستی کو، کسی بھی بزرگ کو اگر دیکھیں گے تو علم کے معاملے میں جو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اور دیکھیں کہ کسی نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اتنا علم پڑھا کہ میں قطب بن گیا، یہ سوائے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کسی ولی نے یہ چیز ارشاد نہیں فرمائی ہے۔ یہ خاص احسان فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور سرکار سیدنا غوث اعظم پر تھا کہ انہوں نے اتنا علم پڑھا۔ اگر اس طرح دیکھیں گے تو وہ پیدائشی ولی ہیں، مادرزاد ولی ہیں۔ حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی ہیں، لیکن انہوں نے علم کو کتنا اہمیت دیا۔ یہاں پر ہم ان کے نام سے 11ویں کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، دیگر جو بھی نظر و نیاز ہے، اصال ثواب، یہ تمام چیزیں کرتے ہیں۔ ان کے کرامتوں کے بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ تذکرے کرتے ہیں۔
لیکن علم دین کی جب بات آتی ہے، علم کی جب بات آتی ہے تو سرکار کے نزدیک، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک علم دین کتنا اہمیت رکھتا ہے، کتنا بڑا مقام و مرتبہ ان کے نزدیک رکھتا ہے، تو وہ خود فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں اتنا علم پڑھا، میں اتنا علم پڑھتا رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قطب بنا دیا۔ قطب ایک ولایت کا ایک درجہ، ایک پوسٹ ہوتا ہے۔ ابدال، قطب، غوث، قلندر، مجذوب وغیرہ یہ ایک پوسٹ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے یہ عطا کیے جاتے ہیں۔ تو سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کے ذریعے، عبادت کے ذریعے نہیں بلکہ علم کے ذریعے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں قطب بن گیا۔ تو یہ علم کی اتنی بڑی شان ہے کہ علم انسان کو زمین سے آسمان تک اور ذرے سے مہتاب علم انسان کو بنا دیتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی شعبے میں اگر علم والا انسان ہے تو اس کو ویسی عزت بھی دی جاتی ہے، چاہے وہ علم ہنر ہی کا کیوں نہ ہو۔ اگر کسی انسان کے پاس اگر کچھ ہنر ہے اور وہ انسان وہ ہنر حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ ہنر حاصل کر لیتا ہے، کوئی بھی ہو، کپڑا سینے کا ہنر ہو یا پھر لکڑی کا ہنر ہو یا پھر کوئی ویلڈنگ کا کام ہو، گھر بنانے کا کام ہو، کوئی بھی زندگی کا ہر شعبہ آپ دیکھ لیں، انسان نے جس سے جو علم حاصل کیا ہے، جو ہنر حاصل کیا ہے، اس کی عزت بھی کرتا ہے۔ تو اس علم کی وجہ سے، اس ہنر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دنیا میں عزتیں اور نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید بھی یہی چیز ارشاد فرماتا ہے کہ علم والے اور بے علم والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ دونوں کو کھڑا کر دیں، علم والے کو اور بے علم والے کو، تو ان کی برابری نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں بھی ان کی کوئی برابری نہیں ہے۔ علم والا اپنا ایک مقام رکھتا ہے اور جاہل اس کا ایک اپنا الگ ایک مقام ہے۔ تو یہاں پر میں چیز آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ بہت سے علماء کرام، مقرران اعظام، اولیاء اعظام کے کرامتیں بیان کرتے ہیں، اور کرامتیں حق ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور کرامتوں کا ثبوت قرآن کریم فرقان حمید سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کسی اس ٹاپک پر کرامت کے متعلق اگر بیان کرنا ہو تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ کرامت حق ہے، اس کا انکار کیا نہیں جا سکتا۔ یہ بھی چیز انشاءاللہ کبھی جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہاں پر بہت سے لوگ کرامتیں سننے کے عادی ہیں اور کرامتیں سننا پسند کرتے ہیں، کرامتیں ان کو سننا اچھا لگتا ہے، لیکن کرامتیں تو حق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کرامتوں کے علاوہ بھی انسان کے ایک اپنی زندگی ہوتی ہے، چاہے وہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھ لے۔ حضور سرکار سیدنا غوث اعظم کہتے ہیں کہ مدرسے کے زمانے میں کبھی کبھی مدرسے میں کھانے کے لیے نہیں ملتا، تو کئی دنوں کا فاقہ ہوتا، تو کئی مباح چیزیں، گری ہوئی چیزیں، مباح چیزیں میں کھا لیتا جو حلال ہیں۔ حضور سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مباح چیزیں جو ہمارے لیے جائز ہیں وہ میں کھا لیتا، مدرسے کے زمانے میں بھوک کی شدت میں کھا لیتا، اور کبھی کبھار چشموں کا پانی پی لیتا۔ اس طرح طالب علمی کا زمانہ حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزرا ہے۔ اور آج بچے کو علم دین سکھانے کے لیے جب مدرسے میں ڈالا جاتا ہے، تمام سہولتیں، فیسلٹی وغیرہ بچے کو دی جاتی ہیں، پھر بھی نہیں پڑھتے، پھر بھی علم حاصل نہیں کرتے۔ وہ لوگوں کا نام جو روشن ہوا ہے وہ اسی طرح سے نہیں ہوا، انہوں نے اپنی پوری زندگی آرام میں نہیں گزاری، بلکہ شروعات کے دور میں انہوں نے مشکلیں جھیلی ہیں، سختی کو برداشت کیا ہے، پھر کسی وقت جا کر ایک مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو شروعات کے دور میں سختی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس پر صبر بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کرامتوں کی۔ لوگ کرامتیں سننے کے عادی ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں، اور بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں صرف کرامتوں کی وجہ سے، کشف کی وجہ سے، اللہ کے فضل سے، عبادتوں کی وجہ سے ان کے اتنے بڑے بلند مقامات ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ خیال کر لیا صرف ان کے پاس کرامتیں ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جو اللہ کا ولی ہوگا، ایک چیز آپ
ذہن میں رکھ کر چلیں کہ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ علم والا ضرور ہوگا. جاہل کو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دوست نہیں بناتا. جاہل انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنا دوست نہیں بناتا. اور جو اللہ کا ولی ہوگا وہ تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی ضرور گزارے گا. یہ شرط ہے، یاد رکھیں کہ اگر کوئی اللہ کا ولی ہے اس کے پاس علم ہونا ضروری ہے، تقویٰ و پرہیزگاری ہونا ضروری ہے، سنتوں پر عمل کرنا ضروری ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی اور دوست ہوگا. تو بعض لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ ان لوگوں کے پاس، اولیاء اللہ کے پاس علم نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ بزرگان دین سب سے پہلے انہوں نے علم حاصل کیا، ظاہری علوم جو بھی ہے وہ حاصل کیا، پھر طریقت میں انہوں نے اپنا قدم رکھا. پہلا قدم انہوں نے کس میں رکھا؟ شریعت میں، شریعت کی پابندی میں، شریعت کا علم حاصل کرنے میں. اور دوسرا قدم انہوں نے طریقت میں رکھا. حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اللہ کے ولی نہیں تھے بلکہ حافظ تھے، عالم دین تھے، مفتی تھے، فاضل تھے. بلکہ یہاں تک ان کا مدرسہ جو بغداد میں جو چلتا تھا، مدرسہ آج تک وہ چلتا ہے. سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں سالانہ انسان، بچے وہاں پر عالم بن کر دین کی خدمت کرنے کے لیے اس مدرسے سے نکلتے تھے. تو دیکھیں کہ جب ان بچوں کا یہ عالم ہے کہ عالم، فاضل، مفتی بن کر اس مدرسے سے نکل رہے ہیں سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ جنہوں نے مدرسہ شروع کیا اور جن کا فیضان آج تک جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. تو یہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. پرسوں عیدگاہ میں ایک تقریر ہوئی شریعت اور طریقت کے متعلق. ایک بہت ہی اچھی چیز بیان کی انہوں نے کہ دیکھیں کہ شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے. شریعت یہ سکھاتی ہے کہ نماز کس طرح پڑھی جائے، رکوع کس طرح کیا جائے، سجدے کس طرح کیے جائیں، نماز میں کیا کیا پڑھا جائے. شریعت یہ چیزیں سکھاتی ہیں. اور طریقت کیا سکھاتی ہے؟ نماز کے اندر خشوع و خضوع کس طرح پیدا کیا جائے. شریعت یہ کہتی ہے کہ روزہ رکھیں، روزے سے تقویٰ حاصل ہوگا. اور طریقت یہ سکھاتی ہے کہ تم روزے میں ہو تو غیبت، چغلی، گناہ وغیرہ نہ کرو. ان چیزوں سے تم بچو گے تو تمہیں تقویٰ حاصل ہوگا. تو یہ شریعت اور طریقت ہے. اور علامہ عزیز اللہ شاہ صاحب قادری بیان کرتے ہیں، شریعت اور طریقت کی مثال وہ دے کر بیان کرتے ہیں کہ طریقت کنگھی کی طرح ہے. طریقت کیا؟ کنگھی. اور شریعت بال ہیں. بال کو سنوارنے کے لیے جس طرح کنگھی کا استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح. یعنی اگر بال ہیں تو کنگھی ہے، بال ہیں تو کنگھی کی ضرورت ہے. اور بال ہی نہیں ہے، مطلب مثال کے طور پر شریعت میں آپ نے قدم ہی نہیں رکھا اور طریقت کے متعلق آپ بول رہے ہیں تو آپ کا کچھ بھی کام نہیں. یعنی بال کس کے مانند ہے؟ شریعت کے مانند ہے. اور کنگھی طریقت کے مانند ہے. شریعت پر آپ نے پورا کے پورا عمل کیا. اب آپ شریعت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو کنگھی کا استعمال کریں، طریقت میں آئیں. تو سب سے پہلے بزرگان دین نے جو قدم رکھا وہ شریعت. سب سے پہلے آپ شریعت کے پابند بنیں. اور کوئی بھی اللہ والے کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ کوئی بھی اللہ والا آپ کو جاہل دکھائی نہیں دے گا. علم والا ہی آپ کو اللہ والا نظر آئے گا. کوئی بھی جاہل. آج بہت سے جہلا ہیں، جاہل ہیں جو اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں، پیر کہتے ہیں، لیکن ان کے پاس نماز، وضو، غسل کا بھی طریقہ ان کو معلوم نہیں رہتا، نماز کے واجبات بھی معلوم نہیں رہتے. کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جائے کہ وہ کتاب کھول کر وہ مسئلے کا حل نکال سکے، اتنا بھی علم ان کے پاس نہیں رہتا. لیکن مریدوں کی تعداد دیکھے، سینکڑوں میں، ہزاروں میں مریدوں کی تعداد رہتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا. جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں وہ تمام کے تمام علم کے میدان میں وہ اعلیٰ مقام پر فائز تھے. سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی علم کے مقام میں اعلیٰ درجے پر فائز تھے. اسی وجہ سے تو سرکار سیدنا غوث اعظم بیان کرتے ہیں کہ میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ میں قطب بن گیا. درست العلم حتی صرت قطبا. میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ میں قطب بن گیا. وَنِلْتُ السَّعَادَةَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي. اور تمام مولاؤں کے مولا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے تمام سعادت کے خزانے مل گئے، حاصل ہوئے.
تو یہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فیضان تھا۔ اب آئیے حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے متعلق بات کریں کہ کتابوں میں ایک واقعہ آیا ہے کہ ایک شخص نے قسم کھائی، اور لوگ غصے میں یا پھر جہالت میں ایسے کام کر بیٹھتے ہیں، بعد میں پچھتاتے ہیں۔ قسم اس انسان نے کیا کھائی کہ میں ایسی عبادت کروں گا، میں ایسی عبادت کروں گا کہ ایسی عبادت دنیا میں جب وہ عبادت کر رہا ہوں گا، دنیا میں کوئی بھی ایسی عبادت کرتا نہ ہو، کوئی بھی ایسی عبادت پوری دنیا میں ایسی عبادت کروں گا۔ تو اگر دیکھا جائے اور وہ قسم کھایا اور ایسی عبادت نہ کر پاؤں تو میری بیوی کو 3 طلاق، میری بیوی کو 3 طلاق۔ اور جب اس نے قسم کھا لی، بعد میں اس کو معلوم پڑا، پتہ چلا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا، ابھی ایسی عبادت کیسے کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں ویسی عبادت نہ ہوتی ہو، تو تمام علماؤں کے پاس ہو گیا فتویٰ معلوم کرنے کے لیے، کیا میری بیوی کو 3 طلاق ہو جائیں گی؟ تو تمام علماؤں نے کہا کہ تمہاری بیوی کو 3 طلاق ہو جائے گی، ایسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ قسم یہ کھاتا کہ میں گھر میں ایسی عبادت کروں گا کہ میرے پورے گھر میں ایسی کوئی عبادت نہ کرتا ہو، تو تمام گھر والوں کو بول دیتا کہ کوئی بھی نماز نہ پڑھے، گھر میں اکیلا نماز پڑھوں گا۔ یا پھر روزے کی قسم کھا لیتا کہ میں روزہ رکھوں گا، میں محلے میں ایسا روزہ رکھوں گا کہ پورے محلے میں کوئی روزہ نہ رکھے، تو پورے محلے میں اعلان کر دیتے کہ محلے والوں آج کوئی روزہ نہ رکھیں، یہ حضرت آج روزہ رکھیں گے، تو وہ محلے کے لیے ہو جاتی، گھر کے لیے ہو جاتی۔ لیکن وہ انسان نے قسم کیا کھائی، میں جب عبادت وہ کر رہا ہوں گا، دنیا میں کوئی عبادت کرتا نہ ہو۔ تو دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ اگر یہاں پر نماز نہیں چل رہی ہے تو کہیں دنیا میں کسی مقام پر نماز اس وقت چل رہی ہوگی، یہاں پر کسی نے روزہ نہیں رکھا ہوگا، دنیا میں ایسے کوئی لوگ ہوں گے جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا، دنیا میں کوئی درود شریف نہیں پڑھ رہا ہے، سمجھ لیں یہاں پر کوئی درود شریف نہیں پڑھ رہا ہے، دنیا میں ایسی کئی تو جگہ ہوں گی جہاں پر درود شریف پڑھا جا رہا ہوگا۔ ایسا کوئی عبادت اس انسان کو نہیں ملے۔ ہر علماء کے پاس، ہر شہر، ہر ملک وہ گیا، اور ہر عالم، ہر مفتی یہی فتویٰ دیا کہ ایسی کوئی عبادت نہیں ہے، تمہاری بیوی کو 3 طلاق ہو جائیں گے۔ وہ مایوس ہو کر سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں آیا، اور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم نے کیا قسم کھائی ہے؟ تو وہ شخص نے کہا کہ میں دنیا میں عبادت کروں گا، وہ ایسی عبادت ہوگی کہ دنیا میں کوئی بھی عبادت اس وقت کرتا نہ ہو جس وقت میں وہ عبادت کر رہا ہوں گا۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جا مکہ معظمہ، جا مکہ مکرمہ جا، اور رات کے وقت میں، آدھی رات میں، جس وقت لوگ طواف کر رہے ہوں گے، مختصر لوگ طواف کر رہے ہوں گے، اس وقت ان لوگوں کو روک دے، تو اکیلا خانہ کعبہ کا طواف کر، اکیلا خانہ کعبہ کا طواف کر۔ یہ عبادت ایسی ہوگی کہ تیرے علاوہ پوری دنیا میں کوئی ایسی عبادت کرتا نہیں ہوگا۔ تو وہ انسان گیا خانہ کعبہ میں، کعبہ تو دوسرا نہیں ہو سکتا نا، روزہ میں رکھا ہوں، آپ رکھے ہوں گے، یا پھر دوسرے کوئی رکھے ہوں گے، تلاوت میں کر رہا ہوں، آپ کے ہوں، یا پھر کوئی اور کر رہے ہوں گے، درود شریف یا پھر نماز کوئی نہ کوئی دنیا میں پڑھتا ہوگا، لیکن خانہ کعبہ تو دوسرا نہیں ہے نا، دنیا میں صرف ایک ہی ہے۔ تو سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر وہ گیا، اور خانہ کعبہ کا طواف اس نے اکیلے کیا، اور اس وقت اس کے علاوہ ایسی عبادت اس کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں کر رہا تھا۔ تمام علماؤں نے جب یہ جواب سنا سرکار سیدنا غوث اعظم کا خانہ کعبہ کا طواف کر، تمام علماؤں نے یہ مانا کہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کے دروازے کھول دیے ہیں، اللہ کا خاص انعام سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے۔ امام جوزی جو احادیث کریمہ ان سے لیتے ہیں اور دلائل ان کے بیان کرتے ہیں، امام جوزی ایک بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے امام ہیں، تو ان کا ایک شاگرد حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید تھا، 2 روایتیں الگ الگ آئی ہیں، بہت بڑے محدث تھے۔ تو وہ شاگرد نے کہا کہ آپ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگتی ہے تو آپ بھی ان میں آیا کریں۔ تو وہ تو محدث تھے، حدیث کا علم رکھنے والے تھے، اور ان کا بھی یہ خیال تھا کہ اللہ والے کیا بیان کریں گے، یہ اللہ والے قرآن و حدیث کا درس دیں گے۔ آج ہونا بھی یہی چاہیے، یاد رکھیں، جہاں پر اللہ والوں کی مجلسیں ہوتی ہیں وہاں پر قرآن و حدیث کا درس ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کی بات ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ
دوسری چیزوں پر اصلاحی بیان وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی محفلوں کی شان یہ ہوتی ہے قرآن و حدیث سے ان کی شروعات ہوتی ہے، قرآن و حدیث کا وہاں پر درس ہوتا ہے اور لوگوں کی اصلاح، لوگوں کو وہاں پر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ان کے شاگرد نے کہا، تو امام جوزی نے پوچھا کہ وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ تو ان کے مرید نے کہا کہ وہ حدیث کا درس دیتے ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں۔ تو امام جوزی نے کہا کہ اللہ والے ہو کر حدیث کا درس دیتے ہیں؟ تو شاگرد کے مشورے پر، دعوت پر امام جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جا کر بیٹھ گئے اور وہاں پر شروعات سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کی اس طرح ہوتی کہ قاری ایک تلاوت کرتا، قرآن کی آیت کی قاری ایک تلاوت کرتا اور اس پر وہ بیان کرنا شروع کرتے۔ تو قاری نے تلاوت کی، امام جوزی اور ان کے ساتھ والے وہاں پر بیٹھے تھے، اور جب قرات کی تو سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرات کی تفسیر بیان کرنا انہوں نے شروع کیا۔ ایک تفسیر بیان کی، امام جوزی اور ان کا جاننے والے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ یہ تفسیر ہم جانتے ہیں، امام جوزی بھی وہ تفسیر کو جانتے تھے، دوسری تفسیر بیان کی، تیسری تفسیر بیان کی، اس طرح 11 تفسیریں سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت کی 11 تفسیریں بیان کی، 11 تفسیریں۔ تو امام جوزی اور ان کے ساتھ والے تمام اپنا سر ہلاتے رہے کہ یہ بھی ہم جانتے ہیں، یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو 11 کے بعد جب 12ویں تفسیر بیان کی تو امام جوزی کہنے لگے کہ یہ تفسیر میں نہیں جانتا، یہ تفسیر میرے علم میں نہیں ہے۔ اس طرح سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سے لے کر 40 تفسیریں بیان کی، اللہ اکبر، 1 سے لے کر 40 تفسیریں ایک قرآن کی آیت کی۔ تو امام جوزی کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں جانتا، یہ میں نہیں جانتا۔ تو دیکھیں کہ اللہ والوں کے بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کس طرح ہوتا ہے۔ 40 تفسیریں بیان کر چکے تو سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب ہم قال سے اب ہم حال کی طرف آئیں گے، سبحان اللہ۔ یعنی اب صرف زبانی کلام ہوا، جو بھی چیز بیان کر رہا تھا، ایک آیت کی میں نے 40 تفسیر بیان کی، یہ تو زبان سے ہوا، اب نظر کی بات آئی، اب حال کی طرف ہم لوٹتے ہیں۔ تو تمام مجلس میں ایک شور برپا ہو گیا اور جتنے بھی وہاں پر لوگ بیٹھے تھے تماموں نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے، اور امام جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حال یہی ہوا۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو لوگوں کی طرف انہوں نے نگاہ ڈالی سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لوگ اپنے کپڑے پھاڑنے لگے۔ تو امام جوزی کا بھی یہ حال تھا، اور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس کی تاثیر یہ تھی، بیان کی تاثیر یہ تھی کہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ شروع میں کچھ لوگ آنے لگے، اور جب آپ کے بیان کا شہرت بڑھی، تعریفیں لوگوں کو جب پتہ چلنے لگا، تو جامع مسجد بس نہیں آنے لگی تو بڑے میدان میں، اور یہاں تک علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ 70,000 لوگ، کتنے؟ 70,000 لوگ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان سننے کے لیے درس میں شامل ہوا کرتے تھے، اور اس میں سے کئی ہزار لوگ عالم، فاضل، مفتی، حدیث کا علم رکھنے والے، فقہ کا علم رکھنے والے سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ دیکھیں کہ ان کے علمی مقام کیا تھا، صرف کشف و کرامات، سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف کشف و کرامات کو نہ دیکھیں، بلکہ ان کا علمی مقام بھی دیکھیں کہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کیا تھا۔ علم کے مقام پر آپ ایڑی چوٹی کے امام تھے، یاد رکھیں۔ امام جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کی بارگاہ میں سر جھکایا ہے اور کہا ہے کہ بے شک عبد القادر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو بیان کرتے علماء کرام، اس وقت نہ مائک تھا نہ کچھ ایسا سسٹم تھا، تو سامنے والے کو جو آواز، سامنے انسان جو حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو بیٹھا ہے، اس کو جس طرح آواز سنائی دیتی، 70,000 جتنے دور ایک انسان بیٹھا ہے اس کو بھی ویسی ہی آواز سنائی دیتی، ویسی ہی آواز 70,000 کے مجمع میں آخری شخص جو بیٹھا ہے ویسی آواز سنائی دیتی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے، یہ کس طرح پاسبل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، بغیر مائک کے ایک آواز 70,000 لوگوں کو کیسے سنائی دیتی ہے؟ تو اس میں کسی انسان کا کمال نہیں ہے،
سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے ان کو وہ عطا ہوا۔ اسی طرح جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی نا، تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم آواز دو، لوگوں کو میرے گھر کی طرف بلاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے باری تعالیٰ میں تو آواز دے دوں گا، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آواز دینا تمہارا کام ہے، اے ابراہیم آواز دینا، دعوت دینا تمہارا کام ہے، اور اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ تو پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، یہ بیان میں کر چکا ہوں حج کے موضوع پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آواز دی تو تمام لوگوں تک وہ آواز پہنچی، دنیا بھر میں جہاں تک لوگ رہتے ہیں، جہاں لوگوں کی آبادی ہے، انسان رہتے ہیں، تمام لوگوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچی، اور جو ماں کے پیٹ میں تھے ان تک بھی وہ آواز پہنچی، جو عالم ارواح میں تھے، ابھی اس دنیا میں آنے والے نہیں ہیں لیکن عالم ارواح ہے، ان تک بھی وہ آواز پہنچی۔ جس نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا اس کو حج کی سعادت نصیب ہوئی، اس نے حج کیا۔ جس نے لبیک نہیں کہا ان کو حج کی سعادت، وہ حاجی نہیں بنے۔ تو رہتی قیامت تک، رہتی دنیا تک جتنے بھی لوگ آئیں گے عالم ارواح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر جس نے لبیک کہا ہے اس کو حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کام لے لے، چاہے سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کام لے لے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا اپنا خود کا ذاتی کمال تھا، حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ذاتی کمال تھا، نہیں، بلکہ تمام مولاؤں کے مولا نے ان کو وہ خزانے عطا کیے تھے۔ خود حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، جب ان کو شیطان بہکانے کے لیے آیا، علم کا مقام دیکھیں، علم اتنا رہنے کے بعد بھی سرکار کا حال دیکھیں، سرکار کا مقام دیکھیں کہ شیطان نے جب ان کو بہکانے آیا، یہ واقعہ میں بیان کر چکا ہوں کہ اے عبد القادر، میں تمہارا رب بول رہا ہوں، اے عبد القادر آج سے تم پر تمام عبادتیں معاف، تمام حرام چیزیں تجھ پر حلال کر دی گئیں، تمام ناجائز چیزیں تم پر حلال کر دی گئی ہیں، تم پر عبادتیں معاف۔ تو سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، اور جو ایک نورانی شکل، نورانی بادل جو چھائے ہوئے تھے وہ کالے بادلوں میں چھٹ گئے، اور شیطان نے آواز دی کہ اے عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا، آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ تو سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے مردود، اے لعین، تو مجھے اب بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے، تو مجھے اب بھی بہکانا چاہتا ہے۔ عبد القادر کو اس کے علم نے نہیں بلکہ اللہ کے فضل نے بچایا ہے، سبحان اللہ۔ تو شیطان کہتا ہے کہ اس جملے پر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا، کئی ولیوں کو، کئی غوثوں کو ان کی ولایت سے میں نے ہٹا دیا ہے، گمراہ کیا ہے، شیطان کہتا ہے۔ لیکن عبد القادر پر، حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک خاص فیضان حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کا تھا، اور لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے شیطان کو کس طرح پہچانا؟ شیطان نے تو یہ کہا نا کہ میں تمہارا رب بول رہا ہوں۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی حرام چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ناپاک چیزوں کو، حرام چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے، میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے۔ تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو ناپاک چیزیں ہوتی ہیں، جو حرام کی کمائی سے مال جو کماتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی بھی قبول نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حرام کمائی سے جو جسم بڑھتا ہے، جو آپ اپنے بچوں کا جسم پالتے ہیں، بچوں کو پالتے ہیں، وہ جسم کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حرام جسم سے، حرام مال سے جو جسم بنتا ہے، جو گوشت بنتا ہے، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان کہ آپ یہاں پر بیان کرتے تو 70,000 لوگوں تک وہ آواز جاتی، اس میں صدقہ کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، مولا کائنات کا،
آپ شروع میں بیان نہیں کرتے، کیوں؟ وہاں پر پورے عربی لوگ رہتے تھے، عربستان کے، اور عجمی جو عربی نہیں ہے، جو عربی زبان نہیں بولتے یا پھر عرب کے نہیں ہیں، عجمی لوگ، تو بیان شروع میں نہیں کرتے۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتراتے تھے، لوگوں سے دور رہتے تھے بیان کرنے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں تشریف لائے، جلوہ افروز ہوئے، اور کہا کہ بیٹا عبد القادر تو بیان کیوں نہیں کرتا؟ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت مولا کائنات بھی تھے۔ تو سرکار سیدنا غوث اعظم کہتے ہیں کہ نانا جان، یہ تو عربی لوگ ہیں، میں تو عجمی ہوں، عربی کے سامنے میں عربی زبان میں بیان کروں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، عربی لوگوں کے سامنے میری بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب ہی کے حالت میں سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زبان، اپنا منہ کھولنے کے لیے کہا، اور 5 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ ذکر آیا ہے، اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا، اور ساتھ میں حضرت علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھ میں تشریف لائے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ ڈالا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مرتبہ ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اے عبد القادر، بغداد والوں کے سامنے اب تو بیان کرنا، جب بیدار ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ پورا کمرہ خوشبو سے معطر ہے، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ تاثیر سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان میں جو آئی، وہ تاثیر کس کی ہے؟ اللہ کا فضل تو ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی تاثیر ہے۔ لعاب دہن ایسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو لگا دے، دکھتی ہوئی آنکھیں، نظر نہ آنے والی آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو جائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو لعاب دہن لگا دے تو وہ دیدہ نکلا ہوا وہ واپس جڑ جائے۔ وہ لعاب دہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹ لیا، تو سانپ کاٹنے کی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا تو سانپ کا زہر جاتا رہا۔ ایک ہانڈی میں 4 لوگوں کا کھانا پکا ہے، ایک ہانڈی میں لعاب دہن ڈالا تو 4 لوگوں کا کھانا 400 لوگوں نے کھایا۔ کھارے پانی کے کنویں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا تو وہ کھارا پانی میٹھا ہو گیا، آج تک میٹھا ہے، آج تک وہ پانی میٹھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کا یہ اثر ہے، لعاب کا یہ اثر رکھتا ہے۔ اور جو لعاب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا ہے، تو ان کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہوگا، جن کا لعاب دہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ملا اور اپنے دادا جان حضرت اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب دہن ملا۔ تو علمی مقام بہت بڑا ہے، علم دین کی اہمیت سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بتائیں اور علمی مقام بھی بتائیں کہ حضور سرکار سیدنا غوث اعظم کا علمی مقام کیا تھا، اور علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے جو سفر کیا اپنے گھر سے، وہ علم حاصل کرنے کے لیے ہی سفر کیا، گھومنے پھرنے کے لیے نہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے 2000 میل کا سفر انہوں نے طے کیا، اور مشقتیں مشکلیں انہوں نے برداشت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا کیا۔ تو یہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ آج بھی اس دور میں، اس دنیا میں اگر کوئی علم دین حاصل کرتا ہے، سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو غوث کا دامن پکڑ لو اور غوث کی سیرت بھی پڑھو، غوث کی حیات طیبہ بھی پڑھو،
کہ ان کے نزدیک علم دین کا مقام کیا تھا۔ علم دین سیکھو، ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بھی رحمت کے دروازے، فضل کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے گا۔ اللہ کی بارگاہ سے میں یہی دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے نزدیک علم دین کی اہمیت بہت بڑی تھی، انہوں نے سب سے پہلے جو علم حاصل کیا وہ علم دین تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے علم طریقت، علم تصوف، علم حدیث وغیرہ انہوں نے پڑھا ہے۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے صرف حدیث کا علم، غوث اعظم نے حدیث کا علم انہوں نے 16 استادوں سے پڑھا ہے۔ حدیث کا علم جب 16 استادوں سے پڑھا ہوگا تو انہوں نے سند بھی دی ہوگی، سرٹیفکیٹ بھی دی ہوگی، اور حضور سرکار سیدنا غوث اعظم ایک دن میں 13 الگ الگ موضوع پر، ٹاپک پر درس دیا کرتے تھے۔ صبح میں بیٹھ گئے تو ظہر تک، اور ظہر میں کھانے کے لیے اٹھے، ظہر کی نماز کے بعد بیٹھے تو شام تک 13 علوم۔ آپ بتائیں کہ ایک انسان کے پاس زیادہ سے زیادہ کتنے علم ہو سکتے ہیں؟ کتنے علم ہو سکتے ہیں؟ کتنے طرح کے علم ہو سکتے ہیں؟ تو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ 13 علوم پر حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کا علمی مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ کار پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ کرامتیں ان سے وہ جو ظاہر ہو گئی، وہ مشہور ہو گئی، وہ معروف ہو گئی، لیکن اصل جو چیز ہے وہ علم دین ہے، اور اس پر عمل کرنا ہے، علم دین کو پھیلانا ہے۔ انہوں نے، بزرگوں نے یہی کام کیا ہے۔ بزرگوں کا مشن، اصل مقصد یہی تھا۔ اسی مشن کو لے کر، اسی مقصد کو لے کر آگے چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں، آج کے بیان میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سرکار سیدنا غوث اعظم پر اپنے فضل کے دروازے، رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے یہی دعا کرنا چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بھی اپنے فضل کے دروازے، رحمت کے دروازے کھول دے، اور ہمیں علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔